لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة۔ ایک مجلس میں آپ تشریف فرمائے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسند احمد ابن حنبل میں یہ حدیث فرمائے ارفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ، اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، سب پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ثم قال الحمد للہ، پھر الحمد للہ پڑھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ پھر دعا کی اللہم انک بعثتنی بہذہ الکلمۃ وامرتنی بہا، اللہ اے میرے رب، آپ نے مجھے اس جملے کے ساتھ بھیجا ہے۔ دنیا میں میری دعوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ دعوت ہے۔ ووعدنی بہا الجنہ، اور آپ نے ووعدتنی بہا الجنہ، اور آپ نے وعدہ بھی مجھ سے کیا ہے کہ جو اس کلمے کو اپنائے گا، اس کلمے پر عمل کرے گا، اس کو میں اپنے فضل و کرم سے جنت دوں گا۔ وانک لا تخلف المیعاد، اور آپ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتے۔ ثم قال الا ابشروا فان اللہ قد غفر لکم، بشارت ہو تم سب کو کہ اللہ نے تم سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا کتنی بڑی بشارت، کتنی بڑی سعادت، کتنی بڑی نیکی کہ لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ پڑھنے پر اللہ سبحانہ و تعالی نے مغفرت فرما دی۔ اسی لیے خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور ایک روایت صحیح مسلم میں، ترمذی میں، دوسری روایات میں ہے افضل الدعاء الحمدللہ، اور بعض روایات میں ہے خیر الدعاء لا الہ الا اللہ۔ یونس علیہ السلام نے اسی لیے اس جملے کو بنیاد بنایا، لا الہ الا انت سبحانک۔ پہلے اللہ کی توحید کو بیان کیا، لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد سبحان اللہ کی اہمیت، سبحانک، تو لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ، لا الہ الا انت سبحانک، اور اس کے بعد انی کنت من الظالمین، اپنی کمزوری کا اعتراف کیا تو اللہ کی طرف سے فوراً وہ دعا سن لی گئی۔ اور ترمذی میں یہ حدیث ہے ما دعا بها رجل قط، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس کسی نے بھی اپنی دعا میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، اس کی دعا یقیناً قبول کی جاتی ہے، پکی بات ہے۔ تو اس دعا کی برکت لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ آ گیا، اس کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی پکار سن لی اور جس غم میں، ہم میں، پریشانی میں تھے اس سے نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والا بھی یہ دعا کرے گا ہم اس کو اسی طرح کا بدلہ دیں گے۔ ذکر اللہ کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے یقین اور ایمان اور عمل صالح کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی پکار اور دعا اور نیکی کو کبھی رائیگا نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنا ذکر کرنے والے ذاکرین، عاملین، صادقین بندوں میں سے بنا دے۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔